بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن لے کر۔ آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم مہمان یہاں تشریف فرما ہیں۔ فرانس سے تشریف لائے ہوئے ایک پاکستانی کمیونٹی لیڈر، صحافی ہیں، ٹی وی اینکر پرسن رہے ہیں اور ہیومن رائٹس کمیشن کے فرانس میں چیئرمین ہیں جناب چودھری صفدر برنالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسرے مہمان ہمارے ساتھ، ان کو آپ بارہا پروگرامز میں ہمارے ساتھ بھی دیکھتے رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں، قانونی ماہر ہیں اور کمیونٹی لیڈر ہیں جناب خواجہ وسیم الطاف صاحب۔ السلام علیکم جی۔ دونوں صاحب کو خوش آمدید جناب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ چودھری صاحب، فرانس سے خاص طور پر آپ آج ہمارے ہاں بطور مہمان تشریف فرما ہیں اور ہم نے سوچا کہ آپ کے اس دورے سے فائدہ اٹھایا جائے، آپ سے کچھ باتیں کی جائیں۔ یورپین یونین میں جو حالات جس طرح سے چل رہے ہیں، فرانس اس کا چونکہ ایک بہت اہم ممبر ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ آج آپ سے اس کے بارے میں بات کی جائے اور پھر آپ کی نظر بھی سیاسی حوالوں سے اور دیگر کمیونٹی کے معاملات کے حوالوں سے بڑی گہری رہتی ہے۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ ناظرین کی معلومات کے لیے ہمیں یہ بتلائیں کہ فرانس میں جو مسلمان کمیونٹی ہے اور پاکستانی کمیونٹی خاص طور پر ہے، ان کے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب، فرانس کے اندر جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر میں پاکستان یعنی اس وقت انڈیا اور یہ آج بنگلہ دیش، یہ ساری کالونی رہی ہیں آپ کے یہاں برطانیہ کی، اسی طرح عرب ممالک جو ہیں وہ کالونی رہے ہیں فرانس کے، جس طرح ماروک، تیونس، الجزائر اور باقی افریقہ کے ممالک۔ تو یقیناً وہاں دوسرا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے فرانس کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جتنے بھی مسلمان یہاں رہ رہے ہیں ان کو پوری مکمل آزادی فرانس کی طرف سے ہے مساجد کی، اپنی عبادات کی، اور گو کہ وہ اس جگہ نہیں پہنچ سکے جس طرح آپ یہاں پاکستانی یا انڈین یا بنگلہ دیشی یہاں انگلینڈ کے اندر آج ایم این اے بھی آپ ہیں، میئر بھی ہیں، کونسلر، تو یعنی ایک سیاست میں اس قدر ان ہیں، اس طرح وہ مسلمان جو فرانس کے اندر ہیں وہ ایسی جگہوں پہ نہیں پہنچ سکے، اور نہ ہی میرا خیال ہے وہ ایک لمٹ تک برداشت کرتے ہیں انہیں۔ اور کوئی ایسا مسلمان جس کی میں مثال نہیں دے سکتا کہ اس نے ایسی ترقی کی ہو کہ وہاں کسی اچھی پوسٹ پہ گیا ہو، اور ان کا بس ایک رویہ ایسا ہے کہ وہ شروع میں ہی ان کی ایجوکیشن ہی اس جگہ پہ ہی رکھی جاتی ہے جہاں سے وہ آگے بڑھے ہی نہ۔ تو یہ تھوڑا سا ہے الکاسا، جس طرح کہ برطانیہ میں یہاں مسلمانوں کو آزادی ہے، وہ ہمیں آزادی تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ سسٹمیٹیکل ہرڈلز ہیں ایسی وہاں پہ کچھ کہ بس وہی خوف ہے، مواقع کی کمی ہے؟ ایک انہیں خوف ہے کیونکہ وہاں بچے جو ہے عربیوں کے، جس طرح وہ جس طرح کا آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے یہ حادثات ہوئے ہیں فرانس کے اندر، یہ جو بم دھماکہ ایک دو ہوئے ہیں، بلکہ اکثر اوقات ایسے چند سالوں سے یہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور پورا واچ کر رہے ہیں۔ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس کا کہیں نام دور دور تک نہیں ہے، بلکہ نومبر 2015 میں جو حادثہ ہوا وہاں، جس میں کافی تقریباً 100 سے زیادہ لوگ یعنی جن کی جانیں گی، اس میں سب سے زیادہ ظاہر خطرہ تو رہتا ہے، کیونکہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان یا افغانستان کی طرف ان کا فوراً رخ ادھر جاتا ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہاں امبیسڈر جو تھے غالب اقبال جا چکے ہیں پاکستان میں، ان کی ایک کال پر سب سے پہلے پاکستانی ہاسپٹلس میں پہنچے خون دینے کے لیے، اور کوئی بھی ایسی کمیونٹی وہاں نہیں پہنچی جو زخمی تھے، ایون یعنی فرانس کے فرینچ لوگ نہیں وہاں پہنچے جتنے پاکستانی وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس عمل نے ہمیں جو ہے وہ ایک پازیٹیو دکھایا ہے، اور ہماری عزت، پاکستانی کمیونٹی کی عزت جو ہے وہ جب میاں نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر وہاں فرانس میں آئے تو پریزیڈنٹ نے بھی ذکر کیا ان کا کہ پاکستانی کمیونٹی نے ہمیں، ظاہر ہے انہیں بھی تھا کہ شاید کوئی، لیکن تو یہ پاکستانی کمیونٹی تو خیر اپنی لگن اور محنت کے ساتھ کافی آگے آ رہی ہے، لیکن مسلمانوں کو
ظاہر مشکلات ہیں وہاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، اگر فرانس کی ہسٹری اگر دیکھی جائے تو بظاہر فرانس نے یاسر عرفات کے وقت میں فلسطین کے مسئلے کو کافی سپورٹ بھی کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ بظاہر جو تعلقات ہیں وہ کافی سٹیبل نظر تو آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرانس میں کچھ پابندیوں کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی ہیں، نقاب پر پابندی لگانے کی کوشش کی گئی وہاں پر، تو اس سے وہاں جو مسلمان کمیونٹی ہے خاص طور پر اور پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے رویوں میں کیا آپ فرق دیکھتے ہیں؟ اصل میں جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے، یہ کہ انٹرنیشنل سسٹم میں آ جاتا ہے، کیونکہ فرانس جو ہے وہ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطین کا جو ساتھ دے رہا ہے، اور آج بھی وہ ایک جنگ لڑ رہا ہے یورپ کے اندر فلسطین کے لیے، اور یہی اسرائیل کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ چبھ رہا ہے فرانس، یعنی ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ایون امریکہ بھی اس چیز کے یعنی فرانس کے فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ تو وہ تو ایک سمجھ لیں کہ قدرتی بات ہے کہ فرانس کو فلسطینیوں سے ایک انسانی ہمدردی بھی وہ رکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر یورپ کے اندر آواز اٹھائی گئی ہے فلسطین کے لیے تو وہ آج بھی فرانس ہے۔ تو باقی جو یہاں جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کچھ ویسے بھی جہاں مسلمان جو رہ رہے ہیں وہاں، جن میں عربی ممالک کی زیادہ کاؤنٹ کروں گا، کہ ان کی اپنی بھی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہنچ سکیں، کیونکہ ان کی تعلیمی پتہ نہیں، ان کو شروع ہی سے ہی ایک لمٹ تک جو ہے نا وہ برداشت کرتے ہیں، اس کے آگے وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور ان کو ڈسکرج کیا جاتا ہے کہ بھئی، اس وجہ سے وہ اپنی مزدوریوں پہ لگ جاتے ہیں ابھی تک۔ ہاں، البتہ پاکستانی کمیونٹی، ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی پوسٹوں پہ جا چکے ہیں، اچھی پوسٹوں ہیں، یہ ایک خلا جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستانی کمیونٹی پورا تو مسلمانوں کی جو جتنی بھی کمیونٹیز آپس میں کچھ کلچرل ڈفرنس بھی محسوس ہوتا ہوگا؟ نہیں، وہ ایسے نہیں ہے، ماشاءاللہ نماز، روزہ، عید اور جمعہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، بلکہ یہ جو لیفٹ والے جس کو ہم اگوش وہاں کہتے ہیں، ان کی بجائے رائٹ والوں نے، حالانکہ ان کا ہی ڈر ہوتا تھا، لیکن انہوں نے زیادہ مساجد بنانے میں اپنے دور میں انہوں نے کافی جو ہے، جب سرکوزی پریزیڈنٹ تھا تو اس نے مسلمانوں پہ جس طرح کہ انہیں خطرہ تھا مسلمانوں کے کہ شاید یہ بندہ جو ہے یہ ہمیں تنگ کرے گا لائک ٹرمپ، لیکن یہ ہے کہ اس نے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے نا سہولیات دی ہیں، اور مساجد بھی، اور بلکہ مسجد کے نام پر لوگوں نے مسجدیں بنائی ہیں۔ تو آج ذرا تھوڑا سا یہ جو حکومت ہے، یہ سوشلسٹ جو ہیں، یہ اس پہ پورا نہیں اتر سکے۔ اچھا، جو مسلمانوں سے وعدے انہوں نے کیے تھے وہ ان پہ پورا نہیں اتر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مار بھی کافی کھا رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا خواجہ صاحب، جیسے چوہے صاحب نے ایک جائزہ وہاں کا فرانس کا پیش کیا کمیونٹیز کے حوالے سے، فرانس ایک واحد سوشلسٹ ریپبلک کنٹری ہے پوری دنیا میں، لیکن اس کے باوجود جو حالات چوہے صاحب نے بتلائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، تو آپ اگر برطانیہ کی کمیونٹیز میں یہی حالات اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ فرق جو ہے بیلنس آؤٹ کرتا ہے اس کو؟ جی ہاں، فرق بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ دو ہیں، جو کہ دیکھیں مکافات عمل۔ جی، فرانس کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو فرانس میں یہ ہے کہ کنگ لیوپارڈ جو تھا، کنگ لیوپارڈ نے انسان کو انسان سمجھا ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ آج اگر وہاں بستیاں آباد ہیں، مراکش کی، ٹونیزیا کی یا کسی دوسرے ممالک کی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سلیو ٹریڈ میں وہاں لایا گیا، اس کے بعد پارٹلی یعنی کلچرلی دے انویٹڈ دی کنٹری، اور وہ وہاں آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ایک خو ہوتی ہے، ایک نسلوں میں چلتی ہے، تو لیوپارڈ کی جو وہ خو ہے شرست میں لوگوں کے، وہ ابھی تک چیدہ چیدہ آپ کو ملے گی، صحیح، جہاں تک میرا ناقص علم ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ 36 سال سے اس ملک میں مقیم ہے اور مجھ سے زیادہ علم بھی ماشاءاللہ رکھتے ہیں۔ جہاں تک برٹش کالونیز کا تعلق تھا یا برٹش گورنمنٹ کا تعلق ہے، ظلم کی انتہا انہوں نے بھی کم نہیں کی۔ بالکل۔ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 3 مملکتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے انسانیت اور بربریت پہ انتہا کر دی، جس میں ایک برطانیہ ہے، ایک بیلجیم ہے اور ایک فرانس۔ صحیح، ان 3 ممالک نے انسانیت کو تو یورپ کے ان 3 ممالک، ہاں، ان 3 ممالک نے انسانیت کو بالکل کچل کے رکھ دیا تھا۔ بالکل۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کالونیز کو ہمیں آزاد کرنا پڑ رہا ہے،
اور ہمارے ہاتھ سے یہ چیزیں جا رہی ہیں تو انہوں نے اپنے رویے بدلے اور کالونیز کو موقع دیا تاکہ ان کے عوام جو ہے وہ اب ابھریں. صحیح. اور یہ چیز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ضرور مسلمانوں کو یا غریب ممالک کو دی ہیں. ان میں سب سے بڑی بات ہے ذہن. جو لوگ جبر اور ظلم برداشت کرتے ہیں ہاں جی اور مشقت کرتے ہیں اللہ نے ان کو ذہن بھی بڑے اچھے دیے ہیں. صحیح. تو موقع ملا ہمیں یہاں آنے کا برطانیہ میں ہمارے لوگوں کو. آپ یہ دیکھیے کہ 1970 میں جب سے یوگانڈا سے لوگ یہاں آئے تو ایک ریولوشن آیا کہ ایشین کمیونٹی جس میں ہم پاکستانی زیادہ تھے اور ایسٹ پاکستان تھا اس وقت تو ہم پاکستانی کہلاتے تھے, بنگلہ دیش کا تصور ہی نہیں تھا. وہ بڑے دبے ہوئے تھے. صحیح. دبے اس لیے ہوئے تھے کہ ان میں تعلیم کا فقدان تھا اور انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملتا تھا یا کوئی ایسی آواز نہیں ملتی تھی جس طرح انہوں نے فرمایا تھا. لیڈرشپ کی کمی. لیڈرشپ کی کمی تھی. ان ایشینز کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ یہاں ایک تو وہ سرمایہ اپنا لے کے آئے. صحیح. دوسرا اور سب سے بڑی بات وہ تعلیم لے کے آئے, سکلز لے کے آئے. سکلز لے کے آئے. اس سے یہ ہوا کہ پھر یہ حالات اس ملک کے بدلتے گئے. آج الحمدللہ پاکستانی مسلمان یا دوسرے ممالک کے مسلمان اس ملک میں برابری کی سطح پہ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے فرانس سے. صحیح. کہ ہم برابری کی سطح پہ بات کرتے ہیں. فرانس میں ابھی تک وہ خلا ہے. بلکہ اگر پورے یورپ کا جائزہ لیا جائے تو سیاسی جو عمل ہے اس میں ہمارے مسلمان اور خصوصاً پاکستانی ممبر آف پارلیمنٹس ہیں, بالکل سینکڑوں کی تعداد میں کونسلرز ہیں. تو یہ ایک واقعی ایک عمل نظر آتا ہے. یہ ہم نے ایک چیز پائی ہے کہ اب الحمدللہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں تو برابری کی سطح پہ. اور اسی لیے پورے یورپ میں میرا خیال ہے انگلینڈ کی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اس کو ایک خوشحال بھی ہے یقیناً ہاں, اور اس کو ایک کافی کامیاب مطلب سمجھا جاتا ہے. اچھا چوہدری صاحب, فرانس میں اگلے سال پریزیڈنٹ کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ایک لیفٹسٹ کا اور ایک رائٹ ونگ کا, اور اس وقت تو غالباً لیفٹ جو ہے وہ برسر اقتدار ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلے سال جب الیکشن ہوں گے جو رائٹ کا جو مکتبہ فکر ہے اس کے ابھرنے کا یا سامنے آنے کا کچھ خیال ہے؟ اور اگر وہ آ جاتے ہیں تو یورپین یونین میں ان کا کردار کیا ہوگا؟ کیونکہ اس جلد ہی وہاں پہ بھی ریفرنڈم ہونے والا ہے, فرانس میں بھی, اور اب برطانیہ کے ریفرنڈم کے بعد امریکہ کی بھی دبے لفظوں میں یہ خواہش ہے کہ یورپین یونین ٹوٹ جائے اور فرانس الگ ہو جائے, کیونکہ اگر فرانس نکلتا ہے تو پھر اس کو نقصان پہنچے. نہیں, پھر تو ظاہر پورا یورپ ہی جو ہے نا وہ پھر تو صرف جرمنی رہ جاتا ہے. نہیں متاثر ہوگا نا, وہ بہت بڑا وجہ. لیکن میرے خیال میں جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً پورے یورپ میں یہ جو رائٹ والے ہیں یہ ایک چینجنگ آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے ملکوں کے لیے ٹھیک ہے. اپنے ملک جو ہیں ان کے ہیں اپنے, یعنی ایک پیٹریاٹ, یعنی وہ آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تبدیلی ہے. لائک جس طرح امریکہ میں آپ دیکھ لیں, جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں, اور نظر بھی آ رہا ہے بظاہر ان کے بیانات ایسے ظاہر ہے جس طرح کے. اسی طرح فرانس میں ظاہر ہے یہ جو لیفٹ والے ہیں, یہ فرانسوا متخان جو 14 سال انہوں نے حکومت کی پریزیڈنٹ رہے, وہ کیا کمال کے لیڈر تھے. یہ ان کی پارٹی ہے, اور ان کے بعد یہ پہلی بار ان کو موقع ملا جو کہ انہوں نے موقع یہ گنوا دیا پریزیڈنٹ نے, اور کچھ اس کے اپنے بھی سکینڈل وغیرہ آئے. تو انہوں نے تقریباً 2 یا 3 پرائم منسٹر بھی چینج کیے ہیں, حکومت یہ نہیں چلا سکے. اب ان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں, یعنی لیفٹ کے اندر کہ کون لیڈر آئندہ پریزیڈنٹ کے لیے آگے آئے گا, اس کے یہ چناؤ ہو رہا ہے جو کہ کل دوسرا ٹور ہے ان کا. تو میں نہیں سمجھتا, ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ تقریباً غریبوں کی پارٹی تھی. جس طرح ہمیں نہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح فرانس میں یہ اس طرح کے لوگ ہیں, لیکن عوامی پارٹی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے, بلکہ الٹا پریشانیاں دی ہیں. تو اس لیے وہ جو رائٹ والوں کے لوگ جو ہے نا پبلک وہ یاد زیادہ کرنے لگ گئی, اور میرا خیال ہے اگلے سال یہ جو ہے نا رائٹ والوں کی حکومت ہوگی اور وہی جیتیں گے. اسی طرح اگر وہ جیت جاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ریفرنڈم میں ایسا کوئی فرانس والے ایک انوکھا یو کے کی طرح آپ کی طرح جو ہے نا کوئی ایسا یہ کام کر بیٹھیں گے کہ یہ باہر نکلے رہیں گے یورپ کے اندر. نہیں نکلتے, کیونکہ ان کی اتنی طاقت نہیں ہے. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نکلتے ہیں تو یقیناً یورپ متاثر ہوگا, ظاہر ہے پورا یورپ ہی ختم ہو جائے گا.
جس طرح آپ کے بھی ظاہر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے پھر تھوڑی سے کچھ اندازہ محسوس ہونے لگ گیا کہ مے بھی نہ ہی نکلیں. تو یورپ کے اندر سے آپ لوگوں نے تجربہ کر لیا نکلنے کا کہ نقصان بھی بہت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کس طرح یہ ٹوٹے, یہ یورپین یونین ٹوٹے. لیکن میرا خیال ہے فرانس اور جرمن کا کردار جو ہے فی الحال پازیٹیو ہے, اور پازیٹیو ہی یہ رکھیں گے, کیونکہ ان کی جو ہے نا ان کے اتفاق سے ہی یہ سسٹم چلنا ہے. اگر یہاں سے تھوڑی سی بد اتفاقی ہوگی, جس طرح کہ انہوں نے امریکہ کا آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کو انہوں نے بالکل آنکھیں دکھائی ہیں 2-4 باتوں میں, جو ٹرمپ کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں, بڑا کڑا جواب دیا اور مطلب تو وہ جواب اسی لیے دیا ہے کیونکہ یورپ اکٹھا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے یورپ والے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ پورے ملک, تو ان ساری صورتحال کا جرمنی اور فرانس پر آپ کیا سمجھتے ہیں تقریباً یکساں ہی اثر ہوگا امپیکٹ جو ہے اس کا؟ کیونکہ اگر فرانس ہلتا ہے تو جرمنی پہ جرمن تو پھر بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے پھر, اور پھر باقی چھوٹے چھوٹے ممالک ہوگا ہی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. بڑی محنت سے یہ فرانس والوں نے, یہ فرانسوا متخا نے ہی یہ پروگرام بنایا تھا, یہ اسی کی رکھی ہوئی یہ بنیاد ہے کہ یورپ کو اکٹھا کرنا, اور سارا کامیاب بھی جا رہے ہیں. ظاہر اس میں کوئی شک نہیں, پوری دنیا میں اب وہ چیزیں, وہ حالات نہیں رہے ہیں. اب جو جس ملک نے بھی وہ جنگیں, یہ تو یہ جس طرح کے شام میں ہو رہا ہے یا دوسرے ملک, یہ تو ہم مسلمان آپس میں لگے ہوئے ہیں, لگایا بے شک کسی اور نے ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ملک خود یہ لڑنے والے نہیں ہیں. صحیح, نہ یہ لڑیں گے, اور یہ سمجھ گئے ہیں, انہوں نے لڑ کر دیکھ لیا ہے. اچھا خواجہ صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی بڑی دھواں دھار بیان بازی کی ہے, بلکہ 1-2 فیصلے انہوں نے فوری طور پر دوسرے ہی دن کر بھی دیے ہیں, دستخط کیے ہیں, اور ان فیصلوں میں سب سے بڑا فیصلہ جو تھا وہ اسلامی ممالک پر, 7 اسلامی ممالک ہیں جن پر انہوں نے پابندی لگائی ہے, اور وہ پابندی انہوں نے صرف مسلمانوں پر لگائی ہے, لیکن وہاں کی جو اقلیت ہے, اس ملک کی اقلیت یعنی کرسچنز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں, ان پر وہ پابندی انہوں نے اس کو سنگل آؤٹ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پالیسی صرف بیان کی حد تک فی الحال ہے؟ اور کسی نے وہاں پہ سوال بھی یہ کیا تھا, صحافی نے بھی, کہ اس میں آپ کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ پاکستان, افغانستان, انڈیا جو یہ ممالک ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑی سخت سیکورٹی ان ممالک کے حوالے سے کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ مسلمان ممالک پہ خاص طور پر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک سیاستدان نہیں, ایک بزنس مین ہے. ٹھیک ہے, ان کی جو سوچ ہوگی کمرشل سوچ ہوگی, اکنامیکل سوچ ہوگی, ان کی پولیٹیکل سوچ قطر نہیں ہوگی. اگر ہم یہ سمجھیں کہ پولیٹیکلی وہ کیسا قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ان سے. آخر انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں سروائیو کرنا ہے. اس سروائیول کے لیے ان کا ایک قسم کا جسے ہم پردھان کہتے ہیں نا, اس کو ان کو بننے کے لیے امپاسبل ہے کہ وہ ایک مسلم کمیونٹی کو قطعاً نظر انداز کر دیں. گو کہ انہیں اس چیز کا احساس ہے کہ ان کی اپنی گروتھ ریٹ 1.2 ہے جو کہ ڈکلائننگ ہے. اور جب کوئی قوم یا کوئی حکومت جب اپنے آپ کو ڈکلائننگ سٹیج پہ دیکھتی ہے تو اسے ایک خوف سا طاری ہوتا ہے. تو اس خوف میں, وہ گھبراہٹ میں جو ہے وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. آپ اگر غور سے اس چیز کو دیکھیں کہ جن ملکوں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے, ان ملکوں کو وہ اپنا کسٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں ٹو سیل ہز آرم اینڈ ایمونیشن. آپ ان کے پس پردہ جو ان کی چھپی وہ ہے. اب کیوں مسلمان کو چنا گیا, کیوں نہیں دوسرے, کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ جی میں, کیا اس خطے میں اسرائیل نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. اب اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ان کا اپنا داماد جس کو انہوں نے ایڈوائزر مقرر کیا ہے, وہ اسرائیل میں جو سیٹلمنٹ کمیٹی ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک قسم کا یہ گیدڑ بھبکی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عرب جو ہیں ہمارے پاس آئیں, میرے پاس آئیں, اور ان کا اپنا بزنس انٹرسٹ ہے, امریکہ کا بزنس انٹرسٹ نہیں. یہ اگر آپ ان کی پوری ذہنیت کو سمجھیں اور ان کے حالات کو دیکھیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ انہی 90 ڈیز میں ریٹریو کرتا دیکھیں گے انہیں آپ. اچھا, یہ فرسٹ 90 ڈیز میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دینی ہے, مجبوری ان کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آہستہ سے ریٹریو کرتے. لیکن جہاں تک سیاستدان نہ ہونے کی بات ہے, 1975 سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ سیاستدان بن رہے ہیں, ٹرائی کرتے آئے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا 71 میں کہ میں امریکہ کا پریزیڈنٹ بن رہا ہوں, اور 75 سے انہوں نے یہ کوششیں سیاسی طور پہ شروع کر دی تھی. پچھلی دفعہ وہ ریس ہار گئے تھے, لیکن اس مرتبہ وہ کامیاب ہو گئے. تو چلیں ہم ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ناظرین کہیں مت جائیے گا, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر گفتگو جاری رکھیں گے.